بالخصوص نہایت ہی ابتر عرب کی سرزمین جنہوں لوگ ویکھن واسطے ترستے ہیں اس عرب کے باسی انہوں کی زندگی کس قسم کی ہے؟ دنیا کا کوئی ہے اور دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں ملی انہوں نے کوئی موجود نہ، اور سب کو بڑا اللہ کا باغی قوم کی نظرہ میں باعث سمجھا جاتا سی۔ ایسے لوگ اللہ کی حدود کو توڑ کے آخری منزل پہ پہنچ چکے سن۔ خالق ارض و سمان انہاں دی زموں حالی کو ترس آیا اور رحم آیا۔ اللہ نے اس دنیا کی رہنمائی واسطے آسمان کو ایک کتاب نازل فرمائی اور وہ کتاب پڑھانے والا ایک رہنما منتخب کیتا۔ اس آخری امت واسطے آخری نبی اور آخری کتاب، وہ نبی بھی آخری اور کتاب بھی آخری اور امت بھی آخری۔ رب العالمین نے آخری نبی کو آخری کتاب دے کے اس آخری امت کی طرف مبعوث فرمایا یہ ایک قانون کی کتاب ہے۔ دیکھو ایک قانون کی کتاب ہے۔ اسلام آباد ایک قانون ساز اسمبلی ہے، اسلام آباد وہ قانون مرتب کرتے ہیں کہ پاکستان کا آئین اور قانون ہے۔ انہوں لوگوں کو قریب ہو کے دیکھو بہت لوگ وہ لے جنہوں نے طہارت کرنی نہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں کھلو کے پیشاب کرتے ہیں، جنہوں نے یہ نہیں پتا کہ پینٹ کتوں تک پائی گئی ہے، یعنی بالکل لوگ اکثریت انہوں قانون کی بنانا ہے۔ اس واسطے یہ آئین اور قانون نہیں کیا جا سکتا اگر اسی اس قانون کا انکار کر دیے۔ بے آئین اور دستور پاکستان کا وعدہ کرتا جو قانون ساز اسمبلی نے بنایا ہے اسی نہیں مانتے، ساڑھے بھی فتویٰ نہیں کر سکتا، لیکن جیڑا قانون رب نے عطا لیا وہ کوئی انکار کرے کافر ہو جائے گا۔ یہ آسمان کو قانون کی کتاب نہ کرتی ہے۔ اور پھر اس کتاب نے لوگوں کے سامنے پیش کیتا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ مانا قسم دا ہوتا ہے، جدو قادت نام آوے پھر بھی مانا قسم دا ہے۔ رب نے دو قسمیں اٹھائی ہیں، اللہ رب کی بات سب تو سچی ہے، پر جیڑی بات ذکر کرنے لگے رب قسم اٹھائے رب اندازہ کرو کہ شام لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، اصلا بڑھنے والے کتاب اتاری ہے، یہ قرآن ہے۔ فیہ ذکرکم، یہ بھی توڑا ہے، توڑے حالات کوئی دنیا کا ایسا مسئلہ نہیں جدا قرآن نے حل نہ پیش کیا، کیوں ساری دنیا کے مسائل وہ دا حل قرآن کو ہے۔ اس واسطے کیا ہے فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کچھ عقل کو کم لو۔ یہ کتاب کس واسطے آئی ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے کیا تھی اس کتاب میں تسا اتنا بھی سمجھے ہے بندے صوفی و ملا اسیری حیات حکمت قرآن امینی و آیاتش ترا جود این کا لیس کہ عرض یاسین نے او آسان بمیری۔ تسا صرف قرآن اس واسطے کیا ہے کہ جیڑا بندہ بیمار ہوئے ڈاکٹران طبیبہ حکیمہ کہہ لی یہ علاج نہیں ہو سکتا، بیمار ہے، ڈاکٹر اقبال کہتا ہے تُسا قرآن کو اس طرح استعمال کیتا ہے کہ کاروائی کہتے ہیں ہم کی کری تو کہتے ہیں توڑے جی کوئی صورت یاسین نہیں پڑھیا، یہ دے سرانے کو یہ پڑھو یاسین ان چٹکا بھی نہیں،
قرآن مجید صرف اس واسطے ہے بندے صوفیوں ملا زیری حیات الحکمت قرآن گیری و آیاتش ترا جد این کا دیس یاد یاسینی ہو آسان بمیری. بات یہ ہے قرآن نے ساری دنیا کے مسائل کا حل پیش کیا. کوئی دنیا ایک شخص سے کہنے لگا کہ ہر چیز کا ذکر ہوتا ہے قرآن. ساڑھے مولانا سلام اللہ شریف رحمۃ اللہ علیہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی قرآن مجید کی ہر چیز کا ذکر ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی پہلی پانا جی جوتی یہ ذکر ہوتا ہے. بڑی بڑی دنیا اگر کے دشمن نے انہوں نے کہا کہ جوتی پہننے کا ذکر ہوتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے یعنی اسے راہ گئے اور اسے راہ واپس آ رہے تھے. رات کا ٹائم سی سردی سی ہوا ٹھنڈی چل رہی سی. ایک بار روشنی نظر آئی. آپ کی بیوی کو کہنے لگے تو اتنے کھلو جا تے چار چیزوں کا کٹھے کر کیوں معلوم ہوتا ہے چوکڑی ہے کوئی کار ہے تے میں اتوں ماچس لے ہونا تے ایک جگہ پا کے سیکھ لیے پھر سفر شروع کرنے آ. یہ نال بیوی ہوتے باغے کہاں گئے یار سن ابو آل آئی کون ہے. انہوں نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے کدھر جا رہے ہیں. انہوں نے کہا میرے آگے جائیں. انہوں نے کہا آگے نہیں انا ربک میں تیرا رب ہاں. فخلانا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. یہ تو دی گیا سے کلا گیا سے تے 10 سال دے بعد ہن واپس آئے جو گیا سے کلا تے ہن جدوں واپس جان لگ گئے ہن تیرے نال تیری بیوی بھی ہے تے تیرے تے اوتھے جو کچھ تو کیتا ہے انہاں تینوں بدلہ ملیا ہے تے ہن ایتھوں دی جاندے آیا آگے نہیں میں تیرا رب ہاں. میرے والے کان لا میں تیرے سر تے نبوت دا تاج رکھ دے ہاں. تے دبل رے فضلا نال ایک جتی بیاں لایا. اس واسطے قرآن نے ہر چیز کا حل پیش کیتا ہے. یہ کیا تمام مسائل قرآن پیش کر رہا ہے. یہ دین ہے یہ دنیا ہے یہ معیشت ہے. پہلے ضمیر لیا دی جمع کوئی پڑھے لکھے بندے سوال سے بات کرنا لقد انزلنا الیکم تھوڑے سارے عمل پھر اپنے رسول مخاطب کیتا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تواڈے دل دی کتاب اتاری. نزلنا علیک الکتاب. ادھر دیکھو مولی صاحب ادھر کو میں ادھر بیٹھا. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. دین بھی ہے دنیا بھی ہے معیشت بھی ہے معاشرت بھی ہے اور ساری دنیا کی سیاست بھی. کوئی مسئلہ ایسا ہے جہاں قرآن نے حل نہیں پیش کیتا پر جب انسان سمجھ لے اور سمجھنے کے بعد اپنی منزل کی طرف سفر شروع کرتا ہے وہ واسطے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں. تو دیکھو کیوں فساد برپا ہوا لوگ انسانیت چھڑ گئے. پاکستان جنوں اسلام کے نام سے حاصل کیا گیا سی ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. ظاہر الفساد فی البر والبحر جگہ ہے کہ جتے امن چین ہوئے ہر پاسے فساد ہے ڈنگر ڈالی والا دے جاتے بگڑا جائے گا. رات نوں اندر تالے مارتے ہیں اگلی گل ٹپ کے اندر بڑھ جاتے ہیں رائے جانے لوگوں کو لٹ لیتے ہیں. یہ سارے حالات ویسے پیدا ہوئے. حالانکہ اسلام نے اصول دسے اینا اصولہ کو اپناؤ تے مطمئن ہو کے سو جاؤ اور میں تمہیں گھر سوتے ہو گئے آسمان دے ملائکہ تواڈے دروازے دے چوکیدار بن کے کھڑوتے ہوں. اور یہ سارے پنڈ وچ بے نماز تے کوئی نہیں ہے سارے نماز
ہوں جہے گھر کی چار دیواری نمازی ہو سارے اوتھے کسی نے کی ہو رہا ہے؟ دیکھو میں اخبار ایک دن پڑھیا ایک گھر کل ڈب کے چھوڑ ڈب انہیں سارے کٹھے کر لیا ایک کمرے بند کر لیا مڑ کے کہنے لگے جی کاروائی سی بی بی وڈی انہوں کہنے لگے خالہ جی بھی بات رمضان سی کہنے لگے جتنے دا رمضان شروع ہوا ہے ایسا ایک روزہ بھی نہیں چھڑیا ایسی بات انہوں نے کہا ہر روز روزہ رکھتے ہیں آج پروگرام سی تو اڈے کرو روزہ رکھتے تسی پکاؤ پرونٹی تے بہ گئی تے نال دسو کیڑی کیڑی شے کتے رکھی ہے تاکہ ٹائم نال اسی کٹھی کر لیے تے پھر کٹھے سہری دا کھانا کھاؤ گے پھر تسی آرام کریو پھر سارے کیڑے آرام کریں یقین نال میں اخبار پڑھیا تے دیکھا بھی یہ ہو جائے میرے ایسے بھی گھر نے ایک گھر والے بزرگ ایک پاسے سی تے او دے گھر والی بی بی صاحبہ او اس پاسے دوان مار دی تھی جو ڈاؤن دا بڑا ہی نا ڈاکواں دا وہ کہنے لگے چلو واپس ہے یہ اپنی جیب کٹ کے نا نوٹ تے بابے نے رکھ کے جان نماز دے تے رکھ کے کہنے لگا بزرگوں تو اللہ خرید نہ رکھے جتنے یہ وہ جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے کرنا ضروری نہیں ہے بات یہ ہے یہ کی شک ہے کہ آپ ساری دنیا جو آتا ہے آپ ساری دنیا جو سونے لے پر سونے کو بیٹھ والے سونے بڑھ گئے یہ زندگی گزاری جدھر گئے نے کامیابی نے پیرا دیا جتیاں چومیاں نے لیکن سانو بھی حاصل آیا ایس پاس سے دین لوگا نہ جاؤ وہ کیڑی جماعت سی کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا کس نے قدروں کو ملایا اور دریا کر دیا زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا کہنا رب جڑے ہے سنتا کہنے لوگ سن زمین تے بیٹھے نے جنہاں دا تذکرہ آسمان تے ہو رہا ہے کون نے ہو جنہاں واسطے آسمان کو تمغے تقسیم ہو رہے نے آسمان کو تمغے آ رہے نے فرمایا جنہیں جنہیں ایمان دی اکھ نال میرے مصطفیٰ تیرے چہرے نو ویکھ لیا ہے اساں انہاں دے دوزخ دی اکھ حرام کر بڑی کی خیال تہاڈا نوے بند کرے جنہاں ایمان دی اکھ نال تیرے چہرے نو ویکھ لیا ہے اساں انہاں دے دوزخ دی اکھ حرام کر یہ ہن ماحول پیدا کیا ایسا ماحول ایک جو بیٹے نے آپ ایک ابو بکر صدیق بیٹھے نے نال عمر فاروق بیٹھے نے نال عثمان غنی نے نال اس پاسے سیدنا علی بیٹھے آپ فرمان لگے ملک دے سنبھالنے واسطے میں تین چیزاں کا انتخاب کیا ہے تین چیزاں ساری دنیا آپ فرمانے تین چیزاں مجھے بڑی محبوب نے کیڑی کیڑی فرمایا میرے تو پہلا اسلام تو قبل لوگ عورت کو پیر کی جتی برابر سمجھتے عورت کی تدبیر ہوتی عورتوں نے لوگ حقارت ہی نظر نہ دیکھتے ہیں وہ بھی کہی جاتی ہے چوتھی ایک دن میرے بیوی کی نہیں میرا خامد جدو پہنتا ہے میں تین کی سمجھنا تو میرے پیر کی جتی ہے میں تو نہیں کوئی کہتی میں بھی ایک دن پہ خوش کیا میں تو نہیں کیا انہیں جب میرے سناؤں نہیں ہٹتا میں کہا تو ہی میرے پیر کا سلیپ پر ہی ہے میں ہونا ہٹ گیا یہ ماحول ہے فرمایا سارے ملک سب تو زیادہ اس عورت کو یہ اسلام نے عزت پیشی دی خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی ایسے لوگ دوڑ دوڑ مر گئے بجے پھر دے کام رہ گئے کئی ڈنگر پٹے پانا ڈنگر پوکے رہ گئے جناب دوڑا لگیاں جان رہے موٹر سائیکل دی کتے اے بڑی نو ویکھنے جاتے ہیں واہ فرید تواڈے ہو بی بی بڑی نو ویکھیں گے اگر نہیں مولوی دا
بندہ بیٹھا ہے وہ ویندے نے اسی طرح جو نتیجہ جانوے کی لگتا یہ غلط بات ہے اسلام انہیں اجازت نہیں دیتا اے بات کرو پڑے ہو مانسو میری گلا تمہیں گولیاں لگنیاں نہیں یاد رکھو آپ فرماتے اسلام نے ایک بات کا تقاضا کیا ہے خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ ساری دنیا کی سب تو بہترین چیز نیکوکارہ عورت ہے دیکھو وہ بھی ایک عورت ہے اجے زندہ ہے وہ عورت ہے تکلیفیں چلی ہے پریشانیاں اٹھائی ہے زمین تے لیٹی ہے ایسا اور آخری وقت ہے میرے اوپر آؤ میرے یارو تے میرے سنو اوے میرے جیری یارو اور زمین تے لیٹی ہے بی بی تے دعا کر دی ہے رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ میرے اللہ میں تیری خاطر بڑیاں تکلیفیں اٹھائی نے کہ ان مہربانی فرما میری درخواست ہے کہ میرا گھر اپنے کول بنا تے مینوں اپنی گوانڈ بنا جی کمائی کیتی ہوگی تو پھر ہے رب کریم نے فرمایا آسیہ اپنی اکھاں کھول لے تو زمین تے ہے تیرے روح جسم جو روح پرواز نہیں کیتا بس اس سطح آسمانہ تک زمین تو آسمان تک یہ 500 سال کا سفر ہے پھر پہلے تو دوجا دوجے تو تیجا تیجے تو چوتھا چوتھے تو پنجواں 3500 سال کی مسافت ہے پہلے آسمان تو 7ویں آسمان تک یہ 500 سال دیا ہے فرمایا آسیہ ایک بری اکھاں کھول کے تان چاہتی مار اسی درمیان جو پردے اٹھا کے تیرے جنت کا محالہ کھانا بتا دیتے ایدہ نا اے عملی زندگی ایسا مجھے کر کے بتائیے یعنی ایک بندہ ہو کے کہتا ہے جناب کیا بات ہے تھی ایڈے سوڑے لگتے ہو میں نے تو اٹھا بھی شرم ہوگی ایڈے سوڑے یہ رنگ چڑھے رسول دا رنگ ہے اس رنگ میں رنگے جائے ایک انہوں نے کو بھی عورتہ سن تعریف ہو رہی ہے مسلمات مومنات قانتات طائبات صالحات سیبات یہ سارے اوصاف نے کیوں نہیں یہ خوبیاں ذکر ہو رہی ہیں کہ اہمی عورتہ رنگ مصطفیٰ دا چلے ہے مسلمات مومنات قانتات طائبات عابدات سائحات سیبات صاحب آسمان تو نازل ہوئے اینا خوبیاں مالک نے تو فرمایا میں چاہوں گا کہ عورت مسئلہ عزت ملے یہ میری پسندیدہ چیز ہے یہ دوسری چیز فرمایا میری پسندیدہ ہے خوشبو میں کوئی پسند ہے حالانکہ آپ دے پسینے جو خوشبو ہوتی آپ دے پسینے جو خوشبو ہوتی کسی نے ہونا ہے آن کے دروازے سے دستک دیتی ہے اندروں آواز آئیے گھر نہیں کدی نہیں ہونا پیچھے آگے بار کی گئے نہیں کدے کر گئے نہیں کیڑے بھلے گئے نہیں نا آپ اگے ٹرے جانتے ہیں خوشبو دس ہی جاتی ہے مصطفیٰ اس دروازے گئے خوشبو آتی ہے یعنی کیسا ہے مینو خوشبو پسند ہے دو باتاں تیجی قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک نماز میں پڑھنا رابطہ ہوتا ہے احتیاط بندے گفتگو ہو رہی ہے ڈائریکٹ رابطہ ہو گیا ہے موبائل نہیں اس زمین تو بات کرتا ہے تو جواب آ رہے ہیں احتیاط الحمدللہ رب العالمین بعد مادیت کی شامل ہے پھر ملاقات ہو رہی ہے کرو نکلے وضو کر کے فرمایا کلمہ پڑھے اشہد لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ کے جدوں فارغ ہویا وضو کر کے سننا عزت عظمت کے شان یہ ہے کرو وضو کیتا ہے تے پڑھیا کلمہ شہادت تے فرمایا تیرے کلمہ شہادت پڑھنا ایک نہیں
اجے وضو کیتا ہے، اجے تو مسجد آیا نہیں، اجے تو نماز شروع نہیں کی، پر ویکھ میرا تیرا پیار، تو وضو کر کے ارادہ کر رہے ہیں، فرمایا تیرے وضو کرنے تو بعد میں جنت کے اچھے دروازے کھول دیتے میری ایسا ہے، اچھے گیٹ کھول کے یہ ہم جدو آ رہے ہیں ایک ایک قدم تے اللہ دی رحمت دا دور ہو جائے. رب کریم فرماتے ہیں میری نظر تو ایسے تو نہیں لگتے ہیں کہ جب لوگ احرام بن کے کھانے کا بھی جا رہے ہیں تو مسجد میں آ رہے ہیں میں تین ہو جائے سمجھنا ہوں دروازہ لا کے نماز کی نیت کر لگا اے کہتے ہیں جو یہ بولتے ہیں نہ بنتے ہیں نیت پنجابی کرتے ہیں چار کا نماز فرض فرض اللہ تعالی بندی خدا وقت نماز پیش کادا دین سیکھا ہے مسائل دس وقت میں ایک دن نماز پڑھی تھی دو رکعتاں پڑھ لی ہیں سارے ماں میں نے اگر نماز نہیں دی تو تجھے نازا ہی وہ لگوا کروں کہ چار کا نماز پھر ایک دے کر جب نماز کا سلام پھر تو میں کہا نماز کی نیت کیوں کی تھی جو کری تھی میں کر کے دس اندر چار کا نماز میں جھوٹ کیوں بول گئی میں امام نے کنیاں پڑھی ہیں نہیں دیکھنا کنیاں کا پڑھی ہیں امام اے دو میں تم کیا جان کہ ایک ہی ہویا اے پھر کیویں نیت کرنی میں تیرا فرض کہنا چار کا نماز پڑھ دو پیچھے امام نے دو گلے اب لوگوں یہ ہونا دین سیکھیے تیرے پاس دوستو دین سیکھو ہونے ہاتھ نہ کرتے ہو یہ نہ ہاتھ اٹھان کی ہے ہاتھ نہ چکی دے کہ جب کہیں بھی ملاقات واسطے جائیے دروازہ لٹکتا ہے پھر لوگ ایسا نہ کرتے ہیں فرض سائڈ میں ہو گیا نکال لیں گے اتنے دا ہاتھ کیوں کرنے گے اس واسطے کہ میں ہاں دا میں ہاں عرش تے تمہیں فرش تے تیرے میرے درمیان جنہیں پردے تے ہاتھ تاں کر تاکہ تیرے ہاتھ تاں کرنا سارے پردے اٹھ جان تابد اللہ تعالیٰ ترا فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ فرمایا جنہیں میں عرشہ تو تیروں فرشتے بھیجنا اے ہو جا نمازی بن جا فرشتے کھلوتے میں عرش سے نظر آ جا ایسا نمازی بن جا آئے مقصود اصل مقصد یہ ہے میرے اتحاد بجے چپ کر کے سم موبی ہوتی اے امام پڑھتا ہے کہ تو کالمہ کو تیروں دوڑے دے یہ نماز ہے جب میں متھا زمین تے رکھیا ہوئے تو پھر سرور وکھرے ہوندے نے یہ کیا سی اللہ تعالی چھڈ منجی نیند نہ پیاری کر پیلی رات ہے پھر نیند دا سواد نہیں ہوتا یعنی پھر پاسا پڑھتا ہے چھڈ منجی نیند نہ پیاری کر لے سجادہ اسواری کر بچ سجدے پہ پہ زاری کر اودا رو رو عرش ہلا دے تو لے پیالہ پی لے موتودا یعنی من مار ہے یہ دیکھنے گھر کر دائیں جڑیاں بولیاں ناسا بڑھاتا ہے جو ڈٹو ایسا تم نہیں جانتا نہیں میں بڑی اوکی شہر تین بجے میرا پڑھتا یہ تھے لے پیالہ پی لے پیالہ پی لے موتودا لے پیالہ پی لے موتودا چھڑ چھگڑا میں دودودا تائیں حصہ آگن سے پھر پودودا اس میں دلوں گوا دے تو عزت دی فرمایا نماز میری اکھا نہیں ٹھنڈ کی قرۃ عینی فی الصلاۃ جب میں نماز پڑھنا میرے دل میں سکون ملتا ہے یہ رسول اللہ فرما رہے وہ ابو بکر صدیق سن کیسا معاشرہ کیسا ماحول بنایا ہے
کیسی سوسائٹی تیار ہوئی ہے. ایک مجلس میں بیٹھ کے دنیا کو جو سب دیتا جا رہا ہے. میں مینوں ہی ساری دنیا کی تینا چیز تو کیتا ہے. پہلی چیز میرا دل چاہتا ہے کہ رب مینوں مال دے، رب مال دے تے میں مال گھر نہ رکھاں. رب دے تے میں مال لیا کے تہاڈے قدماں 'چ ڈھیر لا دیاں، تسی اپنے ہاتھاں نال مدینے دے غریباں تے وੰਡ دیو. ساری زندگی میرے کو کبھی کہہ نہیں گیا کہ مولوی صاحب کوئی ایسا وظیفہ دسو جس طرح گناہوں کی معافی ہو جائے. اللہ کی قسم جدوں کہ پوچھا ہی کہ مولوی صاحب کو وظیفہ دسو کہتے نہیں بھیجے دے نال ایک کہہ رہے مال آئے تے وہ مال لیا کے تہاڈے قدماں 'چ رکھا. تسی اپنے ہاتھاں نال مدینے دے غریباں تقسیم کر. انہاں 'چ اوصاف کی پیدا ہوئے؟ اس محسن نے کس طرح انہاں دی زندگی نوں سواریا ہے. وہ زمین تے نے اور انہوں نے تذکرے آسمان تے ہو رہے. یہ کیا ایک بندہ ہویا گجرات دا سید ہویا، سید گجرات دا سید. وہ کہتا ہے کہ وہ جماعت تجلا چہرے دے فخسلودا کو بیدی کو الال مراف صحابہ دی تعریف کرتے ہیں. تجلا چہرے دے فخسلودا شولا تجلوہ نور سیما تجلوہ نور سیما وجودا. تجلا چہرے سن دے ہو تجلا چہرے دے فخسلودا تجلوہ نور سیما وجودا. اجالا لا الہ الا ہودا شولا ورکاوتے وسجودا. زبان دے ذکر سی فقراؤدا اندر لوگ پانی پیئے پہنچ کے مرشد پڑی ہے چھوڑے ہیں نا. میں تو سارے پاکستان گیا ہے. ایک میری گل منو اج کنی ہو گئی ربیع الاول دی دو ہی ہے نا. جدن 12 ہے انہیں نہ سمجھا انہیں میں کہیں تھا میں دیکھا کہ جدن ان واسطہ بلاتا ہے میں ہاتھ جوڑنا شانوی ڈال لو کہ میں ہاتھ جوڑ کے کہاں گا کہ مہربانی کر کے آپ غیرت یا عمران یہ بھی ساڑی مغرور آ جاؤ. تو یہ ہونا تو ہے نا. کراچی سفیدی ہو رہی ہے، بندوبست ہو رہے ہیں پر کسی جم کے رنگ لائے جی لے کو انہیں آیا انہیں کوئی کام کرنا نالے میں کہنا بھی جی مسجد و نماز پڑھانی دسو جی کیوں نہیں پڑھا جدھر تو جمعہ پڑھا رہا ہے جمعہ بھی ایک پڑھا کیوں ادھر ترلے لائق وہ نہیں کہیں گے بھی آئے سن. ایک مولوی کہتا سارے گھر آئے سن. میں کہا بڑی کسی بتا میں کہا تمہیں ویکھیا ہے؟ بالکل. میں کہا سارے دیا ویکھیا ہے سارے ویکھیا ہے. میں پھر تم نے سیادی ہو میں سیادی ہو رہا اگو میرا نہیں. میں کہا میں ابو جان دی نسل یہ آخر میں یہی نہیں آئے ہوں میرے ہوتا پاکستان دا حال. ایک میں نے کہنا جی تساں بھی کہہ دی بیعت کی ہے. میں کیا ہاں کہتا ہے کہ دی میں مدینے والے تھی ایڈے اردو نے مدینے والے تھی کہتا انہوں نے سارے کی تھی انہوں نے سارے کیتے کہ ہور میں تیر سبر نہیں آیا کر جو چھڑیے ساڑیاں عدل دیاں لگیاں توڑے ہونا ساڑا منہ سونے ولوڑے ہونا. بس چلے نے لورو سیوڑ میں جا رہے ہیں سیوڑ میں ہوتے لورو ہوتے یہ تو لوریاں پارٹیاں سے تھے گجریاں چکیاں او پرلے پاسے سلطان بہو جانے سلطان بہو دے روندے جاندے نو ادھر روندے ادھر جناب ترلے لیندے تے روندے تے سرت تے پار چکے ہو پرلے پاسے پاک پتن شریف نو جانے ادھر پاک پتن والے جناب روندے بسا چ بیٹھے لورو
کھجل ہو کے مر چلو اور کدے دسو تو صحیح وہ ایک ہے وہ بات ہے ادھر ویس ساڈے وال ایسا پوجن واسطے ایک کو الہ منیا اطاعت واسطے ایک کو رہنما منیا اے بات کو دراز کر کے دسی انہاں کہا یہ بھی کسی میں کہا انہاں دی اے اور یہ میں وہ گل ہوئی کہ کسی عورت کو پوچھا تھی کسی نے بی بی تیرے خامن کا نام کی تیرے خامن کا نام کی انہیں دسیا انہیں کہا کہ وہ دا نہیں پتا اور یہ تھے یہ کیڑی جواب ہے جنہوں پیار کیتا ہے جلا چہرے آتے فقسے نودا جلوہ نور سیما موجودا اجالا لا الہ الا ہودا شولا ورکا اودے وسجودا ماندے ذکر شیرین فقرہ ہودا وظیفہ فضل اودے وشکرودا ہتھاں وچ فیل حتی قرب پودا جسم وچ زور پھر آئی جانے پودا یہ صاحب رسول اللہ نے پیدا کیتے ہیں عزیز یعنی کی پڑھے ہے کی کیتا ہے بات سن کے کی انقلاب آیا کی تبدیلی آئی ہے اللہ پاک کی قدمیں کوئی کہ چوری آؤ کدے پاسوں کدے آؤ کل آؤ بجا دن آؤ دہاں دن آؤ میرے 4 بیٹے نے دنیا ادھر تھی ادھر ہو جائے کدی نماز کی کوتاہی کرو میرے 4 لڑکے نے کدی نماز کی کوتاہی نہیں کیتے تھے مولویاں نے بڑے بے نماز کہتے بات کرتے میں نے دسو اور دین کرنے جاؤ بے پردگی انتہا کر دیتی کرا میں سارا دے کہ جی موبائل نہیں اللہ منو اللہ پاک دی قسم طریقہ ہو کہ منو موبائل جو نمبر نہیں لبنا نا میرے کو حل لے نہ میں نہیں لگ سکتا ایوی کو ہے میرا موبائل میرے کو کہنے فون کرے زور میرے تھے اصل میرے کہے بیٹی پھیر کرے منو اصل میں خابشہ بھی نہیں لبنا منو لوگ ہی نہیں کہ کئی ایسے نے انہوں نے رکھیا ہوتا بڑا میں اکھا نہ دیکھیا پھر بعد میں میری بہن ہوئی نماز پڑھ دے نماز پڑھ دے اللہ اکبر یہ میں اپنی اکھا نہ مشاہدہ تھی ایسے ہو لوگ سن کیوں جی انہیں لوگاں کا خدار کی کتھوں تک پہنچے نے حتی وچ فیض حتا تنفقودا جسم وچ دور بھرے آئی جاہے جودا اکھاں وچ نیر پھل یبکو دی جودا تے بھروسہ ایک ذات لا تغردودا رسول نے آگے تعلیم دیتی نقشے بدلے دے انقلاب آیا جاتا ہے ایسا باز کرو لوگاں کی زندگی بدلے اتنے کی ہے فرمانے کہ میرا دل چاہتا ہے مال رب دے میں لیا بڑے قدمہ ہی ڈیر لا دیا تسی مدینے دے غریب آئی تقسیم کر دیو کر کے بکھایا کنڈل و مال دی روایت ہے مال لے آتا ہے سارا رکھ دیتا ہے جب سارے صحابہ چلے گئے دے کے مال یہ جبریل آیا ہے نال ابو بکر بھی کر گئے نے جب دروازے پہ گئے نے تو دروازے پہ پھر ایک سوالی آیا ہے ان کا عمل نہیں ان کا ایک جوڑا ہے قمیض اور ایک شلوار کی شکل پائجامہ انہاں کیا منتیر کوئی نہیں تین خالی کے میں موڑا ایک کمبل سی پرانا انہوں تو لایا انہیں دو ہی سے کی تھی ادھا لگ بن لیا ادھا اتنے لے لیا یہ جوڑا لا کے کل والا اس والی میں دے دیتا ہے میری اثر ہوئے تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین آیا یار کے کہنے لگا کہ مبارک ہوئے ابو بکر کی خیرات کرو تھی مبارک یا حیران ہو گئے فرمایا جنوں ہی میرے کو آیا ہے بڑا زرق برکتے بڑا قیمتی چمکدار لباس پہن کے آیا ہے آج جبریل کپڑے کی ہوئے پائے تجھے آج تک کے لیے اس طرح دیا ہے جب بھی آیا ہے نئی لائن ہے فرمایا میرے مصطفیٰ کے دروازے پہ کھلونا ہے اجازت میرے دے اندر جانا ہے بغیر اجازتوں نہیں جانا اجازت لینی ہے صحبہ کھلو جانا ہے یہ رسول میرا آرام کر رہے ہیں سنتے ہوئے نے
تے چپ کر بیٹھا نہیں پاوے کو بئی لے کے چلے پر یاد رکھ کچھ سادہ نہیں کہ تے مصطفیٰ دی نیند خراب نہ ہو جائے یہ رب دیا نگاہاں وچ اس طرح نے اپنے ضرور دیا ایتھے فرمایا جبریل ایک کس واسطے ایک کہو جہا لباس پہن کے آیا ہے انہاں کیا جدو ابو بکر نے گھر دا سارا احساسا رب دے راہ وچ لگا چھڈیا دیکھو فرمایا سارا احساسا رب دے راہ وچ لگا کے دی ساری دولت رب دے راہ وچ دے دیے وہاں ابو بکر کی شان کیسی ہے فرمایا جدو صدیق نے کتنا بلند مقام پایا صدیق نے اتنا بلند مقام پایا صدیق نے بستر نبی دے کو لگایا صدیق نے انہیں آکھا جب سارا گھر دا مال اٹھاتا ہے تے گھر پایا اور جناب کمبل ادھا تھلے تے ادھا اوپر رہا ہے تے عرش والے نے فرمایا ستا آسمانہ دے فرشتیاں وہ ہو جائے لباس پاؤ جو جائے صدیق نے پایا ہوئے اس طرح میں دیا نے بولا نا ایمی نہیں آپ نے روح بھوکی اور پھر انہیں اثرات کی اور پوری دنیا نے سامنے رہی دنیا تک تذکرے ہوں گے فرمایا ایک میری دل کی خواہش یہ ہے دوسری میری تمنا یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ میری بیٹی ہو گئی یہ نکاح کو پڑھنے کیا جائے یعنی یہ بھی رب کریم نے خواہش پوری کر دی یہ تیسری میری خواہش تیسری تمنا کہ اکھا میریاں ہوں چہرہ پڑتا ہو اکھا میریاں چہرہ پڑتا اور بیکھیا جائے جو رفتند چندی دامائے دشت قدوم فرق سائے مجروب گشت ابو بکر آنگا بدوشش گریفت ملیدی حدیث است جائے شگفت کہ در کسنا قوت آئے پدید کے بارے نبوت دوانت کشید یہ شیعہ دی عبادت دی وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے کہتے ہیں صدیق سن دونہ کیا میں تھکاوٹ محسوس ہوئی ہے دونہ کی پریشان نہ ہو ابو بکر بہ گئے یہ کہہ رہے کہ میرے موٹے ہاتھ پہ رسول اللہ نے صدیق نے موٹے ہاتھ پایا دیکھو تعجب کرتا ہے کہ جڑا ساری امت نال بدلی ہے تراویح پا کے تو لیا ایک نال 10 نال 100 نال فرمایا ساری امت ایک پاسے پاؤ میرا مصطفیٰ ساری امت نال بدلی ہے اور یہ تے گیا صدیق تیری شان کیوں نہیں ہے کہ جڑا ساری امت نال بدلی اور موڑے ہاتھ چک گیا پھر اس گالی ساؤٹ لے گئے آپ بیٹھے سن بیٹھے اچانک کا دیکھیا یہ فرمان لگے یہ ہجرت کر کے جعفر تیار علی نے بھائی مکیوں حبشے وال جا رہے سن سمندر طے کرتی جا رہی ہے کشتی مینوں بارے سوچ بیٹھے نظر آ رہی ہے کہ ادھروں مدینے کے لوگ انصاری گھراں وچ انتظار کر رہے ہیں اور میں ایتھے بیٹھا دیکھ رہا ابو بکر کہنے لگے تانوں نظر آنا ہے مینوں تے نظر آیا اور میں ابو بکر ہونے آپ نے اپنا ہاتھ ماریا صدیق دے چہرے تے ہاتھ لگا ویکھو یا تے رسول اللہ انہاں نے ان کہی تو گلا تے بڑیاں کردا ہے پر تینوں میرے ہاتھ نہیں لگے اے رسول اللہ جدوں آپ نے صدیق دے چہرے تے ہاتھ پھیریا تے فرمایا ہن وے تے گارے سو تے بیٹھے اے حوالہ کہدا ہے علی بن ابراہیم قمی شیعہ دا علی بن ابراہیم قمی مفسر قمی دا اور خود کہتا ہے کہ رسول نے جدو چہرے تے ہاتھ ماریا تے نگاہاں اٹھائیا تے بیٹھے ہوئے کہنے لگے اللہ نے نبی بن جعفر دی کشتی بھی حبشے میں جاتی نظر آ رہی ہے تے مدینے دے انصاری بھی نظر آ رہے ہیں نبی ایسا عزت ملتی ہے ایسا مقام ملتے ہیں میرے بھراؤ یہ مرشد ہے یہ رہبر ہے یہ رہنما ہے اس میں تجاب میں یہ ہوتا ہے یہ ہو جائے نرمہ ملیا پھر زمین تے نجینہ دے تذکری آسمان دے ہو رہے ہیں فرمایا ایک دل کی خواہش تمنا ہے اور یہ ہمیشہ میرے اپنے پوری کیتی ہے کہ اکھا میریاں ہوں یہ چہرہ پڑا ایک لمحہ بھی پڑھے تو جلا نہ ہوا یہ تھے اے بیریات جنگی خیبر دے موقع سیدنا علی کیا کیتے ہیں نا علی علی کیتے ہیں علی کیتے ہیں انہاں کیا ہے انہاں دے پیر میں درد ہے فرمایا بھی کیتے ہیں اکھا درد کرتی ہے اکھا درد کری ہے فرمایا علی اکھا کھول ایسا رسول اللہ نے اپنا لب کٹ کے پایا ہے لب کٹے اکھا کے پاس ہے انہاں کیا
یا اللہ علی دی گرمی بھی لے جا کہ سردی بھی لے جا کہتے ہیں گرمی ہے گرمی نہیں لگتی تو سردی نہیں لگتی ادھر جب پیر سے ڈنگ مارے صاحب نے آپ نے لب کر کے صدیق دی پیر دی اگی دے لایا اے آنکھیں علی دی اے آئے علی دی آنکھیں ادھر صدیق دی پیر دی اگی دے لب ہے دعا کر کے فرمایا جنہ آنکھ دے اگی میں فرق ہے انہ علی دے ابو بکر دی خلافت میں فرق ہے بات حساب ہو گئی اس بات سے جھگڑے تو ویسے ہی ہو گئے اور میں کہنا چاہنا کہ یہ بات ہوئی تو یہ ہے میرے محترم کمائی رسول دی آئے اور جب گئے تو میرے جماعت پیچھے چھڑ کے گئے نے اور جماعت وہ ہے جنہ نے تذکرے آسمان زمین سے ہو رہے ہیں لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم وابناءهم واخوانهم وعشیرتهم اللہ وحدہ لا شریک کی گھر میں ہویا کر اے محرم جن بنا کوئی جان کے اے ساڈے گھر دیکھو ساڈے گھر اے چول آئے ہیں 10ویں تاریخ نوں تے او چول نے کھلائے جو کھا لیے میں کہ میرے کو 10 کا کھانے جڑ جائے یہ ہے کوئی بات یہ کوئی پوچھنا نہیں ہے وہ چنگے بڑے بندے ایمانداری نا وہ منہ جو ڈالا ٹکتے ہیں چولا رنگ والے چول لے کے منہ جو ڈالا ٹکتے ہیں ہر ایک کتے منہ جو ٹکتے ہیں وہ ادب نہیں کرنا اسلام کی شریعت کی ہے اور شریعت نے کی دسی ہے سمجھاتی ہے بات آج جماعت لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم وابناءهم واخوانهم وعشیرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اور سیمپل دے لگی پیش کرے فرمایا کسی دور میں کسی نبی ایک ساتھی نہیں ملے فرمایا جو میرے مصطفیٰ دین میں کہ نہیں اے جان ڈر ہوتا ہے کہ ماننا چاہیے کیوں نہیں کپڑے ہوتے لیکن وہ منہ مانگتے ہیں نبی پاک نے حکم جہاد والا امر حق دے نال فرمایا ہے اللہ مال دے جان دا گاہ بنیا جائے مومناں نوں ازمائے جنہاں پریم سی رب رسول والا انہاں سن دے اسیس جھکایا ہے بچے بڈھے جوان سب کھڑے ہو گئے سینے ہاتھ آمن تو دلائے سرو چشم قبول جو حکم دے سو سامنا منہ سنبھڑایا ہے اسی موسیٰ دی قوم دے واگ نہیں جنہ توڑ نہ ساتھ نبھایا انہیں آکے اسی یار دشمنہ دے متھا موسیٰ تو غم خالایا ہے جاؤن جنگ کر تو دے رب دے رہا وہ ڈرنا اسانا قول کمائے یا رسول سو جان قربان ساڑی اسمات در کول کمایا ہے شادہ ہون شہادت لیک ساڑے وجہ شوق دل اسان دے آیا یہ کمائی حصول ہے یہ محنت دے آتی اور اکھانا رکھایا اے ہے پیغمبر نے ایک جماعت تیار کی تھی پیغمبر نے محنت کی تھی اور محنت پھر برابر ہوئی پھر آپ نے لایا بوٹا اور وہ دیکھے پھر پھل لگے اور پھر بہار کھانا لگی فرمایا اولئک حزب اللہ اللہ کریم فرمانے اولئک حزب اللہ یہ میری جماعت یعنی شہباز ایمان کیا میری جماعت ایک جگہ کہتے ہیں اے کدی پارٹی اے نواز شریف گنجے دی پارٹی اے کدی پارٹی اے شیدے ٹلی دی پارٹی کدی پارٹی فرینڈلی پارٹی ہے رب کریم فرماتے ہیں اصحاب رسول میری جماعت ہے اصحاب رسول نے اپنی جماعت کیا فرمایا اولئک حزب اللہ بھئی میری جماعت ہے جدھر جائے کامیابی انہوں نے پیرا دی ہے جنتیاں چمے گی فدامت ہواما موافق ہو گیا دنیا کی کوئی طاقت انہوں نے مقابلہ نہیں کر سکتا انہا ایمان مضبوط ہے جنہوں مسلمان مارن دا ٹائم ہے
12,000 مسلمہ کی فوج کا 12,000 بندہ ماریا گیا. 12,000 مسلمہ کذاب جھوٹا نبی. 12,000 کہ قرآن دے قاری تے قرآن دے حافظ ابو بکر صدیق دے دور خلافت میں 1200 قرآن دے قاری تے حافظ شہید کروا رہے پر صدیق اکبر نے کہا ہے کہ جھوٹی نبوت نہیں جا سکتی. 1200 قرآن دے قاری تے حافظ انہوں نے شہید کرنا پسند کر لیا ہے پر جھوٹی نبوت نہیں جلدی تھی. یہ تینوں پوچھو اے عمران بیوقوف تے نلائق نو دلیل نو پھر تیری میرے غلام اپنا قادیانی نے کنی کی رشتہ داری بڑی پوری رشتہ داری ہے نا. انہوں عقیدت قرار دے وہ مردیاں نال ان دسوں کو عقل مند بندہ مانتا ہے. یہ میرا غلام ہے سارے نبی کہڑے علاقے جو ایک گرداسپور دے ضلع دے نال پنڈ تے قادیان اور پنڈ دا نام قادیان ہے. اس کے بعد بھی انہوں نے آگے جی میں نبی ہاں ان لوگ نبی بنو ہو جی بیوقوف پھر حکومتی سطح ہوتی انہوں نے کہنے ہوتے دیتے ملتی ہیں بھئی وہ نبی ہے دسو مان سکتا ہے کہ وہ نبی ہے. یہ تھے ابو بکر نے کیا کہ قرآن دے قاری تے حافظ شہید ہو جا لیکن نبوت نہیں چلی. پھر ایک لگا ہے مسلمہ جھوٹا ایک باغ میں بڑھ کے چاچ میرے دروازے چاچ میرے دیوار اتنی اونچی انہوں نے دروازہ اتنا مضبوط ہے. چاچ میرے اسلامی لشکر کھلوتا ہے ہم کیویں اندر جایا جائے. ایتھے دیکھو میرے ساتھیو ایمان دا پتہ لگ رہا ہے ہو جا یہ تے ذرا تکلیف ہو گیا تے لے لو بابے نوں بوتل لاؤ لیکن ایتھے ایمان دی مضبوطی ہے. انہاں کے اندر جانا کون جائے ہے نا دروازہ نہیں کھلتا. ایک شاپی کہنے لگا پیچھا ہٹو چادر بچھاؤ چادر تے بہ گیا اگر ادھروں بھی کھڑو تے ادھروں بھی تے ہلارا دے جی میں پینگ جھوٹتی ہیں اسی طرح پینگ کی طرح ہلارا دے کے بند دے اتوں دی سٹو میں اندر جا کے کھول دینا دروازہ گھر کے لیے تو دن ماتا ہے مالا آپ سکتا ہے اور دسو تو صحیح یہ نہیں الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. ایمان دا پتہ لگتا ہے ذرا جاندہ بندہ ذرا گرائی بھی چھوڑ جائے. چار دیواری باغ دے اندر چلے گئے انہیں ایٹی فصیل اچھی بڑی بات کیویں کھولی جائے. انہوں نے آخیا تسی گھبراؤ ہی نہ مینوں اتنے بٹھاؤ بہ گیا جنا ادھروں پھڑ کے دیتا ہلارا اور میرے پیٹ پالے دوستو ہلارا دیتا ہائے ہائے کیوں نہیں ہلارا دیتا اتوں نکالنے تھلے سٹیا تے صحابہ کہنے ہیں یہ دیتا ہونڈے سا جیسا بیٹیا پیٹ کھل گیا سارا اسلامی لشکر اندر چلا گیا اور یہ تھے ویسی امیر حمزہ کا قاتل ویسی کہنے لگا میں تواڈے کے بنت کرنا جب زمانہ کفر سی میں رسول دے سکے چچا امیر حمزہ نو ماریا سی اور مینوں مسلمہ نو مار لین دیو تاکہ میرے کفر دا گناہ مٹ جائے. یعنی اتنے ایمان دا پتہ لگتا ایمان دی مضبوطی دا. اور نے آخیا رسول دا چاچا سکا امیر حمزہ جہدے بارے مینوں پھر رسول دا کہتے سن ایک مسلمان بھی ہو گیا پر سیڈ وال ہو کے بیاہ کر جب نظر آؤں میرے چاچا یاد ہے ہوا ہے اور میں بڑا بڑا میرے کو ہویا میں معافی بھی منگیا پر آج مسلمہ کذاب نو مارا تاکہ میرا دل ٹھنڈا ہو جائے. میدان صاف ہو گیا 12,000 بندہ مارے مسلمہ کذاب اور جب فارغ ہوئے یہ پوچھیا بھی سنا کنی تکلیف آئی تھی جنہوں نے بات کی تو چھوٹیا دی یہ کہنے لگے ہی نہ پوچھو یہ تکلیف بھی نہیں آئی تھی یہ پوچھو کہ آرام کے نہ ملے. یعنی انہوں نے کہا جب ماں دودھ پیا کے پھر اپنے سینے نہ لا کے ماما پھر گھٹ دیا سینے دے نال دودھ پیا کے سینے دے نال لا کے پیچھے کیوں آتا ہے گھٹ دیا آدھی یار میرے ہیریا بھی ٹھنڈ پی گئی کہنے لگے ماں نے کلیدے نہ لگیا بھی سکون نہیں ملیا جائے اتوں تھلے ڈگن لگیا سکون. یہ
وہ جماعت جن رسول اللہ نے تیار کیتا ہے اور آپ بھی تیار کرتا جماعت ہے. ایک لمبی داستان ہے، انشاءاللہ جڑتے رہنا. پھر ہم